اب یہاں چونکہ اس وقت ہائی کورٹ میں بھی یہ مسئلہ گیا اور وہاں سے ایک آرڈر ہوا کہ ابھی اس سلسلے میں بہت ساری تفصیلات کو ہمیں حاصل کرنا ہے، تو اس کے دوران جو آرڈر ہوا ہے اس کو بنیاد بنا کر بی او آفیسر سے تمام اسکولوں کے لیے، چاہے وہ مسلم مینجمنٹ اسکول ہو یا اردو اسکولز ہو یا کوئی اور اسکولز ہو، تو ان سب کے لیے ایک مطلق آرڈر شائع کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اسکول میں صرف یونیفارم کے ساتھ آئیں، حجاب کے بغیر آئیں، حجاب کے ساتھ نہ آئیں۔ اسی طرح سافران شال کے بغیر آئیں اور تلک کے بغیر آئیں، کوئی بھی مذہبی چیز کو اپنے ساتھ لے کر نہ آئیں۔ اس طرح کا ایک آرڈر بی او آفس سے شائع ہو کے مختلف اسکولوں کے مینجمنٹ تک پہنچ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے مسلم مینجمنٹ اسکولز، وہاں کے پرنسپل یہ بہت زیادہ پریشان حال ہیں کہ اب کریں تو کیا کریں، کیا یہ واقعتاً اس پر ہم کو عمل کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے پولیس کمشنر صاحب کو بھی اطلاع کی ہے اور اسی طرح ایجوکیشن سیکریٹری کو بھی اطلاع کی ہے اور ہمارے اس ریاست کے وزیر اعلیٰ کو بھی اس کی اطلاع کی ہے۔ ہم یہ بات واضح کر دینا چاہیں گے کہ جو کورٹ میں آرڈر ہے، ہر کالج کے لیے ایک ایجوکیشن کمیٹی ہوتی ہے، مینجمنٹ کمیٹی ہوتی ہے، تو وہ کمیٹی جو لباس طے کرے گی، ہر اسکول کی کمیٹی، جو مینیجنگ کمیٹی، تعلیمی کمیٹی جو ہوتی ہے، وہ جو لباس، جو یونیفارم طے کرے گی اس کو وہ پہن کر آنا ضروری ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر مسلم مینجمنٹ اسکولز میں ایک الگ یونیفارم ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ اسکارف بھی اسی کلر کا یونیفارم میں داخل ہے، تو وہاں کی اسکولوں میں جو مسلم مینجمنٹ ہیں وہاں اسکارف پہن کے آنے میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ وہ کالجز جو گورنمنٹ کالجز ہیں یا وہ اسکولز جو پرائیویٹ بھی ہوں، لیکن پہلے ہی سے وہاں ایک ڈریس کوڈ متعین کیا گیا تھا جہاں اسکارف نہیں تھا، اسکارف کو الاؤ نہیں کیا جاتا تھا، تو ایسے کالجوں کے لیے اس وقت ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہوا ہے اس کے حساب سے وہاں جو یونیفارم ہے اسے اسی کوڈ کو برقرار رکھتے ہوئے کالج میں اور 9th-10th کے طلباء اور طالبات کو آنا ہوگا۔ اب میں ان کالجوں کے سلسلے میں بھی آپ سے یہ بات واضح طور پہ عرض کر دینا چاہوں گا، جو ڈگری کالجز ہیں جہاں پہلے سے حجاب پہن کے جاتے تھے، برقع پہن کے جاتے تھے، یا یہ ہے کہ وہاں اسکارف پہن کے ہماری بچیاں تعلیم پاتی تھیں، وہاں پہلے سے کسی طرح کا کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے، تو وہاں بھی اسی طرح برقعے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ اور اسکارف کے ساتھ پہنچنے میں اور تعلیم کے پانے میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم نے وزیر اعلیٰ سے گزارش کی ہے کہ جہاں جہاں خاص طور پر دیہات ہوں یا اسی طرح تعلقہ جات ہوں، اسی طرح اضلاع ہوں، وہاں اگر کسی بھی طرح ہماری مسلم بہنوں کے لیے، مسلم بیٹیوں کے لیے، مسلم بچیوں کے لیے اگر پریشانی ہو رہی ہو، تو حکومت اور خاص طور پر ہمارے پولیس کے ذمہ دار احباب اس طرف توجہ دے کر ہماری بچیوں کی اور ہمارے بچوں کی حفاظت کریں۔ اور میں ہمارے دوسرے قوم کے اسٹوڈنٹ سے بھی، وہاں کے طلباء سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ پتھر پھینکنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں اور ہلہ بولنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، چاہے مسلم طالبات ہوں یا مسلم لڑکے ہوں، اور اسی طرح ہمارے غیر مسلم بھائی جو طلباء ہیں، جو تعلیم پا رہے ہیں، ان سب سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے کالجز میں اور اسکولوں میں امن و امان کو برقرار رکھیں، کسی بھی طرح کا تشدد برپا نہ کریں، نعرے بازی نہ ہونا چاہیے۔ آپ کے لیے ایک تعلیم حاصل کرنے کا سنہری موقع ہے تو آپ تعلیم حاصل کریں، اس میں ہرگز نہ پڑیں۔ پہلے ہی سے تعلیم کا بہت نقصان ہوا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے،
ان ساری پریشانیوں کی وجہ سے ابھی ابھی اسکولز کھلے ہیں، اب ان میں بھی اس طرح کی ہم پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو میں ہمارے جتنے بھی مسلم مینجمنٹ کالجز ہوں یا اسکولز ہوں، وہاں پہلے ہی سے آپ کا ڈریس کوڈ اسکارف کے ساتھ ہو تو اس کے پہننے میں حکومت کی طرف سے اور کورٹ کی طرف سے کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے۔ آپ اسی ڈریس کوڈ کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہماری اس ریاست میں امن و امان کے فیصلے قائم فرمائے اور تمام مذاہب کے لوگوں میں خوب محبت و اخوت اور بھائی چارگی پیدا فرمائے۔ اردو ہائی اسکولس کے لیے کیا؟ اردو اسکولس میں بھی اگر پہلے ہی سے وہاں ڈریس کوڈ ہو اور وہاں اسکارف نہ ہو تو اسی طرح سے آنا ہوگا، اس طرح کا ان کا آرڈر ہے۔ اور اگر وہاں پہلے سے اسکارف پہن کے آتے تھے وہاں بھی کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے، پہلے سے جو ڈریس کوڈ تھا اسی ڈریس کوڈ کے ساتھ آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بس ان تمام باتوں کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے۔ اس مسئلے میں مزید وضاحت معلومات اگر حاصل کرنا ہے تو کس سے رابطہ کریں؟ حضرات علماء سے اور ہم سے بھی اور عبارت شریعہ سے بھی آپ رجوع ہو سکتے ہیں، چونکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ بھی ہائی کورٹ کے اس آرڈر کو چیلنج کرتے ہوئے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے وکلاء کی ایک ٹیم ترتیب دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں پہنچ کر جلد از جلد اس کا کوئی بہتر سے بہتر حل نکالنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔ اس وقت تک میں تمام بھائیوں سے اور میری بہنوں سے اور میری بیٹیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ امن و امان کو برقرار رکھا جائے۔